بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے آج ہم کچھ 27ویں پارے کی اور زیادہ تر 28ویں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے. اس وقت 28ویں پارے کی سورہ تغابن، اس کی آیات نمبر 14، 15 اور 16 وہ پیش نظر ہیں. معنی کا ترجمہ اختصار کے ساتھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم. اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے بچو، خبردار رہو. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں سکت ہے، طاقت ہے. واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور مانو، وانفقوا اور خرچ کرو. ومن یوق شح نفسہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے اچھا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یقیناً وہ ہی کامیاب، نجات پانے والے لوگ ہیں. اب یہ 3 آیات جو ہیں اللہ کی توفیق سے، ان میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے جس میں بیویوں اور اولادوں کے دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مکے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے. تو اب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی، لیکن ان کے بیوی اور بچے ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے. انہوں نے انہیں ہجرت نہ کرنے دی. وہ بہت زیادہ غم و غصے میں تھے کہ مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور ہم مکہ میں پھنسے ہیں اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے. تو جب اللہ نے انہیں موقع دیا اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے مسلمان تو اتنی زیادہ آپ سے تعلیم حاصل کر چکے، دین حاصل کر چکے، دین میں آگے نکل چکے، اور ہم مکہ میں پھنسے رہے اپنے بچوں اور بیویوں کی وجہ سے.
لہذا اب ہم انہیں سزا دیں گے، اب ہم انہیں سزا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ کچھ بیویاں اولادیں دشمن ہوتی ہیں، لیکن معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ ان آیات کے متعلق پہلی بات۔ دوسری بات ان آیات کے متعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ اس اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس میں سر فہرست بیوی اور بچے ہیں، بیوی اور بچے ہیں، کہ بیوی اور بچوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ رسول کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ بیویاں منہ بناتی ہیں، بچے بغاوت پہ اتر آتے ہیں، گھر میں سول وار شروع ہو جاتی ہے، سول نافرمانی کا سما ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کرنے کے بعد بڑی رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ کا ذکر کیا کہ یہ بیویاں بچے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ رسول کی راہ سے دور رہتے ہیں۔ تیسری بات ان آیات کے متعلق یہ ہے کہ یہ بیوی بچے جنہیں دشمن کہا گیا، جو اللہ کی نافرمانی کرواتے ہیں، دین پر چلنے نہیں دیتے، یہ ایسے دشمن ہیں کہ ان سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ یہ ایسے دشمن ہیں کہ ان سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ ہجرت کر کے 100 میل دور چلا جائے یا انہیں ہجرت کر کے باہر کے ملک بھیج دے اور خود یہاں رہے۔ یہ ایسے دشمن ہیں کہ ان کے ساتھ نباہ کرنا ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ گزارا کرنا ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہی گزارنی ہے۔ تو کیا اللہ نے اس کا بہترین طریقہ بتایا؟ بہترین طریقہ یہ بتایا کہ معاف کرو، درگزر کرو اور ان کی خطاؤں کو بخش دو۔ اور یہ دیکھیے حکمت اسلام کی کہ جن کے ساتھ نباہ کرنا ہے وہاں مار کٹائی، وہاں ہر وقت جنگ و جدل کا سما، وہاں ہر وقت تو تکار کی فضا نہیں رکھنی ہے، بلکہ ان کی خطائیں، غلطیاں، گناہ بخشتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ اور ان کے ساتھ رابطہ رکھو، میل ملاپ رکھو، ان سے تعلق رکھو، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں انہیں دین کی بات کہنے سننے کا موقع ملتا رہے۔ کیسی بہترین حکمت ہے۔ بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، بول چال بند زیادہ عرصے کے لیے نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے سے دور نہیں جانا ہے، بلکہ ساتھ رہ کر نباہ کر کے دین کی انہیں تلقین کرنی ہے۔ چوتھی بات ان آیات کے ضمن سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی بغاوت اور سرکشی کا جواب جو ہے وہ بردباری سے، تحمل سے، برداشت سے دینا ہے۔ اور کتنے بچے اور بیویاں ہوتے ہیں کہ جب باپ یا گھر کا سربراہ ان کی بغاوت، بد تہذیبی، گستاخی، نافرمانی کے مقابلے میں بردباری، تحمل، برداشت اختیار کرتا ہے تو انہیں بھی کچھ شرم آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں؟ انہیں بھی کچھ شرم آ جاتی ہے، سوچتے ہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، ہم نے اتنی بد تہذیبی کی، اتنی گستاخی کی، لیکن باپ جو ہے گھر کا سربراہ وہ پھر بھی کول ڈاؤن ہے، برداشت سے کام لے رہا ہے، اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، تو خود بخود شرمسار ہو کر وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو کتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ ان کی نافرمانی کا اور ان کی بغاوت کا جواب بردباری سے، تحمل سے دینا ہے۔ ہاں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ان کی بغاوت، سرکشی اگر طغیانی حد سے بڑھ جائے، اللہ کی حدود پامال ہونے لگیں، اور کچھ ایسی بارڈر لائنز ہیں جنہیں اگر کراس کر لیا جائے
تو پھر معاملہ اور ہے، اس کے لیے شریعت میں الگ احکامات ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم عام حالات کی کر رہے ہیں کہ عام حالات میں ہم نے ان کے ساتھ بردباری اور تحمل کا معاملہ کرنا ہے۔ اور کتنی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بچے بیویاں 2-4 سال 5-7 سال بغاوت سرکشی دکھاتے ہیں، اور باپ اللہ کے تقوی پر گامزن رہتے ہوئے بردباری تحمل سے ان کی گستاخیوں کو برداشت کرتا اور دین کی بات کہتا رہتا ہے، تو کتنی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پھر بیویاں اور بچے دین میں باپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے میں اس طرح؟ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن نے جو یہ بہترین ہمیں نسخہ بتایا، اس پر یہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ تعلق نہیں توڑنا، بردباری تحمل سے دین کی بات جاری رکھنی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ضرور بات اثر انداز ہوگی۔ 5ویں بات، اللہ تعالیٰ نے گھروں کے سربراہوں کے لیے، باپ ہے، دادا ہے، بڑا ہے، جس کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، گستاخی نافرمانی، اسے علاج بھی بتایا ہے، اور یہ علاج ربانی الہی علاج ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اس علاج کو پکڑے رکھے، اس پر عمل کرے، اس پر گامزن رہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت امید ہے کہ اس کے گھر میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ کیا علاج ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ پہلی بات گھر کے سربراہ کے لیے یہ ہے کہ خود نیکی کے راستے کو نہ چھوڑے۔ بچے باغی ہیں، بیوی سرکش ہے، نافرمان ہے، لیکن خود اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اسے نہ چھوڑے، خود متقی رہے جتنی استطاعت ہے۔ یہ علاج کا پہلا زینہ ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے باپوں کی صلاح جو ہے، باپوں کی نیکی جو ہے، وہ بچوں کے سامنے ضرور آتی ہے۔ سورہ کہف میں ہم نے تلاوت سنی اپنی منزل میں اللہ کی توفیق سے کہ حضرت خضر نے 2 بچوں کی دیوار بنانا چاہی، کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ فوت ہو چکا، وہ نیکوکار تھا۔ تو باپوں کی صلاح جو ہے، نیکی تقوی جو ہے، وہ اولادوں کے کام آتا ہے۔ دوسرا علاج جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، کہ اللہ رسول کی باتوں کو سنتے رہو، ان پر عمل کرتے رہو، بیوی بچوں کی باتوں کو نہیں سننا اور ان پر عمل نہیں کرنا ہے جو نافرمانی کی باتیں ہیں۔ بہت سی بیویاں، بہت سے بچے اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ آخرکار بندے کے اپنے قدم بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا۔ یہ علاج کا دوسرا حصہ کہ صرف اللہ رسول کی بات کو ماننا، سننا اور اس پر عمل کرنا، بیوی بچوں کی نافرمانی سرکشی کی باتوں پر کان نہیں دھرنے ہیں۔ علاج کا تیسرا حصہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، تیسرا یہ کہ جو تمہیں پریشانی، مصیبت، اذیت، تکلیف بچوں کے، بیویوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کا علاج اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے کرو۔ اور یہ ایسا علاج ہے کہ یہ صرف بیوی بچوں کے فتنے کا مداوع نہیں کرتا، تریاق نہیں، بلکہ صدقہ و خیرات ہر بیماری، پریشانی، آفت کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے کارگر ہے، مفید ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور کوئی اللہ نے قید نہیں بتائی، کوئی شرط نہیں لگائی کہ زکوٰۃ کی مد میں دینا ہے، صدقہ و خیرات، جہاں بھی تم اللہ کی راہ میں دینا چاہو تمہیں اجازت ہے۔ بھی بچوں پر خرچ کر رہے ہو، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اہل و عیال پر، خاندان پر، رشتہ دار پر، غرباء پر، مساکین پر، جہاں بھی خرچ کر رہے ہو نیت خالص ہے، کمائی حلال کی ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور دیکھیے کہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور مال کو سمیٹ کر گن گن کر رکھتے ہیں تجوریوں میں اور ان پر سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث پاک سن کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تیسرا علاج جو ہم نے سنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
امام بخاری نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کعبۃ اللہ میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کے متعلق آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے حضرت ابو ذر کی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ اسی جملے کو دہراتے رہے کہ وہ لوگ اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ کیا معاشرہ ہے، حتیٰ کہ مجھ میں تاب نہ رہی کہ میں مزید صبر کروں، تو میں نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الذين لا ينفقون اموالهم الا كذا وكذا وكذا، فرمایا سب سے زیادہ کعبے کے رب کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ہاں مگر اس طرح، مگر اس طرح، مگر اس طرح، یعنی جو کھلے ہاتھ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خسارے کی زد سے باہر ہے، اور جو مالوں کو لپیٹ کر، سمیٹ کر، بچا کر، چھپا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ تو اپنی بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ تیسرا علاج جو اللہ تعالیٰ نے بتایا بیویوں، مالوں کے، اولاد کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت کس طرح نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے فتنے سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی بغاوتوں سے ہمیں محفوظ فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو اس علاج پر عمل کرتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے اور جو کامیاب ہیں۔ تو آج کی اس مبارک مقدس رات میں ہم فلاح پانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے؟ بولیے ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے؟ تو اس علاج کو، بلکہ ان تینوں علاجوں کو جو اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمائے انہیں ہمیں اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ بولیے اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ان علاجوں کو اپنانے کی، استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم دیکھیں کہ گھروں میں کس طرح اللہ کے فضل و کرم سے نیکی اور تقوی کی بہار آتی ہے اور کس طرح بغاوت، سرکشی اور نافرمانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين